اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور محاسبہ نفس۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا محاسبہ نفس کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے زینت اختیار کرو، اور جو شخص دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا رہے گا قیامت کے روز اس کا ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے، پس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے، اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک قدم آگے رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ فرمایا، سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو، اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملکات کو اپنے نظر کے سامنے پھیرتے رہو، اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دیوے اور پھر تم کاٹے جاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ الہی حد بندیوں کو نگاہ رکھو اور ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتے رہو کہ کل کے واسطے تم نے کیا تیاری کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن کو ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کے محاسبہ میں لگے رہنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی نقص تو پیدا نہیں ہو گیا۔ انسان کو اپنے نفس کی کمزوری کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے روحانیت کے راستے کھل جاتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتا اس کے لیے روحانیت کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، اور ایسا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جہاں انفرادی زندگی محاسبہ نفس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی، وہاں اجتماعی زندگی میں بھی محاسبہ کے بغیر ترقی کی راہیں نہیں کھلا کرتیں۔ اگر انسان یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ درست ہے اور کامل ہے اور اس کا صحیح نتیجہ نکلنا چاہیے، تو اس کی غلطیاں دور نہیں ہوں گی۔ اور اگر وہ یہ خیال کرے
کہ جتنا کام مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا ہے تو اس کو زیادہ زور کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ بہرحال ایک جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں، کس رنگ میں اور کیوں غلطی کی، اور آئندہ اس سے بچنے اور اصلاح کرنے کا پروگرام بننا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ فرمایا، قرآنی اصطلاح کے مطابق گناہ بخشنے کا مضمون یہ ہے کہ جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اس پہلو سے ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا اس رمضان مبارک میں اس کے گناہ بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے۔ پس سب حاضروں کو اور وہ جو نظر سے غائب ہیں ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوشش کریں، زور لگائیں اور بخشش کرائیں، اس مفہوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ بخشے جائیں تو ان کا دل صاف ہو جائے، بخشے جائیں تو ان کا دل پاک ہو جائے، بخشے جائیں تو گناہ سے نفرت ہو جائے، اور پھر آئندہ اس کوچے کا منہ دیکھنا تک پسند نہ کریں۔ یہ وہ کامیابی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ذالک الفوز العظیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزے رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے، اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تبھی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی رمضان کے روزوں سے حاصل کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فکروں میں ہمارے سامنے پوری زندگی کا لاہ عمل رکھ دیا۔ ہمارے منہ سے کہہ دینے سے کہ ہم ایمان کی حالت میں روزے رکھ رہے ہیں اس لیے ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ کافی نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزے رکھے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ایمان کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی کسوٹی ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کسوٹی ہے۔ پس یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ فرمایا، ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کا نچوڑ یا خلاصہ نکال کر رکھ دیا، اور ہمیں کہا کہ تم اس معیار کو سامنے رکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اس معیار کو سامنے رکھو گے تو صحیح مومن بن سکتے ہو۔ یہ شرائط ہیں، ان پہ چلو گے تو صحیح طور پر اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہو۔ ہر احمدی سے آپ نے عہد بیعت لیا، اور اس عہد بیعت میں شرائط بیعت ہمارے سامنے رکھ کر لاہ عمل ہمیں دے دیا، جس پر عمل اور اس عمل کا ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال ایک جائزہ لینے کی ہر احمدی سے امید اور توقع بھی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے روزے ایمان اور محاسبہ کی حالت میں ہوں، ہمارے گناہ بخشے جائیں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنائے، ہماری روح کو بلندیوں پر لے جائے اور ہمیں
خدا تعالیٰ کا قرب مل جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔